الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ نیکی کی دعوت کیسے دیں؟ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان نبی آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیکی کی دعوت کا تارک حضور علیہ السلام کے طریقے پر نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سے سردار مکہ مکرمہ سلطان مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ترجمہ یعنی وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے اور نیکی کو حکم دے اور برائی سے منع نہ کرے۔ نیکی کی دعوت صرف علماء پر نہیں، عوام پر بھی لازم ہے۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے الفاظ نیکی کا حکم نہ دے اور برائی سے منع نہ کرے کے تحت فرماتے ہیں، ہر شخص اپنی طاقت اور اپنے علم کے مطابق دینی احکام لوگوں میں جاری کرے۔ یہ صرف علماء کا فرض ہی نہیں، سب پر لازم ہے۔ حاکم ہاتھ سے برائیاں روکے، عام زبانی تبلیغ سے یہ فرض انجام دے۔ فی زمانہ اس سے بہت غفلت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ہم نور کے پیکر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں موجود تھے کہ ایک اعرابی یعنی دیہاتی آیا اور مسجد میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکارا، نہیں اسے پکارا، ٹھہرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے نہ روکو، چھوڑ دو۔ صحابہ کرام رضوان علیہم رضوان خاموش ہو گئے، حتیٰ کہ اس نے پیشاب کر لیا۔ پھر مبلغ اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر نرمی و شفقت سے فرمایا، یہ مساجد پیشاب اور گندگی کے لیے نہیں ہے، یہ تو صرف اللہ پاک کے ذکر، نماز اور تلاوت قرآن کے لیے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو پانی لانے کا حکم دیا اور پانی کا ڈول لایا، یعنی اس پیشاب کی جگہ پر بہا دیا۔ نیکی کی دعوت میں نرمی ضروری ہے۔ حضرت مفتی احمد یار رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث مبارک کے تحت فرماتے ہیں، خیال رہے کہ نجس یعنی ناپاک زمین اگرچہ سوکھ کر پاک ہو جاتی ہے، جبکہ اس سے نجاست کے اثرات زائل ہو جائیں، لیکن زمین کا دھونا بہت ہی بہتر ہے کہ اس سے گندگی کا رنگ و بو بھی بہت جلدی جاتا رہتا ہے اور اس سے تیمم بھی جائز ہو جاتا ہے۔ اس حدیث پاک میں پانی کا ڈول بہانے کا تذکرے سے یہ لازم نہیں آتا کہ ناپاک زمین دھوئے بغیر پاک نہیں ہو سکتی۔ نیز مسجد میں پاکی کے علاوہ صفائی بھی چاہیے، اور یہ دھلنے سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ اس میں مبلغین کو طریقہ تبلیغ کی تعلیم ہے۔ تبلیغ اخلاق اور نرمی سے ہونی چاہیے۔ پیارے پیارے بھائیوں، جب کوئی پیشاب کر رہا ہو اس کو چونکا دینے والی آواز لگانے اور ڈرانے سے بچنا چاہیے، کیونکہ پیشاب کرتے کرتے کسی خوف وغیرہ کے سبب ادھورا پیشاب فوراً روک دینے سے طبی طور پر اتنے سخت نقصانات پہنچ سکتے ہیں جتنے سانپ کے ڈسنے سے بھی نہیں ہو سکتے۔ پیشاب ادھورا چھوڑ دینے کی وجہ سے جنون یعنی پاگل پن اور بے ہوشی کے دورے پڑنے اور گردوں کی مہلک بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ کھڑے کھڑے پیشاب کرنا سنت نہیں۔ پیارے پیارے بھائیوں، بیان کردہ روایت میں کھڑے کھڑے پیشاب کرنے کا تذکرہ ہے۔ اس ضمن میں عرض ہے کہ کھڑے کھڑے پیشاب کرنا سنت نہیں۔ چنانچہ تمام مسلمانوں کی پیاری پیاری امی جان حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جو شخص تم سے یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے تو تم اسے سچا نہ جانو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پیشاب فرماتے مگر بیٹھ کر۔ افسوس، آج کل کھڑے کھڑے پیشاب کرنے کا رواج عام ہو چکا ہے۔ بالخصوص ایئرپورٹ اور دیگر خاص مقامات پر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا مخصوص انتظام ہوتا ہے۔ اس طرح پیشاب کرنے سے جہاں سنت فوت ہو جاتی ہے، وہاں اس کے طبی نقصانات بھی ہیں۔
یعنی طبی تحقیق کے مطابق کھڑے کھڑے پیشاب کرنے سے مثانے کا دودھ متور یعنی سوج کر بڑھ جاتا ہے، جس کے باعث پیشاب تکلیف سے آنے، دھار پتلی ہونے، قطرہ قطرہ آنے، بلکہ پیشاب بند ہو جانے کے امراض پیدا ہو سکتے ہیں۔ کھڑے کھڑے پیشاب کرنے والے بعض لوگ بغیر دھوئے یا بے خشک کیے پینٹ کا بٹن یا زنجیر بند کر لیتے ہیں، جس سے ان کی رانوں وغیرہ پر پاؤں کے پیشاب کے چھینٹے گرتے ہیں۔ اس طرح بلا عذر بدن کو ناپاک کرنے والے گناہ گار ہونے کے ساتھ ساتھ طباً بھی نقصان میں پڑ سکتے ہیں۔ ایک ایسا فرنگی جو مشرقی زبانوں وغیرہ اردو کا ماہر ہو، ڈاکٹر جانٹ ملن کہتا ہے، یعنی بدن کا وہ حصہ جو بیٹھنے سے زمین پر لگتا ہے اور اس کے اطراف کی الرجی، رانوں کی کھجلی اور پھڑیوں یعنی ناف کے نیچے کے حصے کی کھال اترنے کی بیماری، پردے کی مخصوص جگہ کے زخم کے مریض یعنی میرے پاس آتے ہیں تو ان میں سے وہی ہوتے ہیں جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے۔ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کا عذاب۔ حضرت ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف تھا۔ دریں اثنا ہم نے اپنے سامنے دو قبریں پائیں تو محبوب خدائے طواب نبوت کے آفتاب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے عمر کی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ تم میں سے کون ہے جو مجھے ایک ٹہنی لا دے؟ ہم نے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو میں سبقت لے گیا اور ایک ٹہنی یعنی شاخ لے کر حاضر خدمت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دو ٹکڑے کر دیے اور دونوں ٹکڑوں پر ایک ایک رکھ دیا، پھر ارشاد فرمایا، یہ جب تک تر رہیں گی ان پر عذاب میں کمی رہے گی، اور ان دونوں کو غیبت اور پیشاب کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے۔ پیارے پیارے بھائیوں، دیکھا آپ نے، غیبتوں، پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا قبر کے عذاب کے اسباب میں سے ہے۔ ہمارا وہ نازک بدن جو معمولی کانٹے کی چبھن، دوپہر کی دھوپ کی تپش، جلن اور بخار کی معمولی سی جلن برداشت نہیں کر سکتا، وہ قبر کا ہولناک عذاب کیسے سہ سکے گا؟ یا اللہ پاک، ہم پیشاب کی آلودگیوں کے جرموں، غیبتوں، چغلیوں اور چھوٹے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ پیارے پیارے مالک، ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا اور ہماری بے حساب مغفرت فرما۔ آمین ثم آمین۔